پوری شدت کے ساتھ دوسرا وار کیا، دوسری ٹانگ کٹ گئی، دو ٹانگیں اونٹ کھڑے۔ مالک پھر ٹیلے کے اوپر سے گھوم کے آئے، پھر تلوار کو نیام میں دوڑاتے ہوئے پھر آ کے پوری شدت سے وار، تیسری ٹانگ کٹ گئی، ایک ٹانگ پہ اونٹ کھڑا ہے۔ جب ایک ٹانگ پہ کھڑا اونٹ دیکھا تو ادھر والے لشکر میں شور مچ گیا، حق ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہے اللہ کی غیبی قوت، یہ ہے اللہ کی غیبی طاقت۔ یہ دیکھو علی نے اونٹ کی ٹانگیں بھی کٹوا دی لیکن اللہ اس اونٹ کو گرنے نہیں دے رہا۔ علی کے نوکروں میں سنسناٹی ہو گئی، یا علی یہ کیا ہوا؟ علی فوراً علی نے اپنی ابا پھینکی، علی ٹیلے پہ آئے، مالک جی مولا، مالک ٹانگ کاٹ۔ مولا کاٹ رہا، اونٹ گر نہیں رہا۔ فرمایا لا حول ولا پڑھ کے کاٹ، اونٹ نہیں شیطان کھڑا ہے۔ مالک لا حول ولا پڑھ کے اونٹ کی اگلی ٹانگ کر، کتابیں کہتی ہے مالک اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، مالک نے دونوں گھٹنے زمین پر رکھے، لا حول ولا پڑھ کے مالک نے اونٹ کی ٹانگ کاٹی، ٹانگ کا کٹنا تھا، اونٹ زمین پہ گرنے لگا، ہماری زمین پہ آنے لگی، لوگوں کے دل دھڑکنے بند ہو گئے۔ یہ علی نے کیا کیا ہے؟ ابھی نبی کی زوجہ کی توہین ہونے لگی ہے، ابھی ہماری اونٹ کی پوچھ سے زمین پہ آئی نہیں تھی، یہ علی کی پوچھ کے پیچھے سے ایک بجلی کی تیزی سے جوان پوری طاقت کے ساتھ گھوڑا دوڑا کے بھاگا، اس نے ہماری زمین پہ آنے سے پہلے ہودج کے اندر ہاتھ ڈالا، انہیں اٹھا کے گھوڑے کی پوچھ میں بٹھایا، اس نے پیچھے سے آواز ہگے گا، ہائے کیا کیا علی نے؟ نبی کی زوجہ کو غیر کا ہاتھ لگ گیا، اس نے نقاب ہٹا کر چپ، تیرا بھائی محمد بھی نبی بکر ہو۔ غیر نہیں، تیرا بھائی محمد۔ بادشاہ حسین عزت دے جس نے 45 منٹ میرا ساتھ دیا، اگلی صدر بھی اسی بندے کے لیے۔ بادشاہ حسین عزت دے، شہزادی، شہزادی کون ہے؟ تیرا بھائی محمد بن عبداللہ۔ اب جس جملے کے لیے جی پوری محنت کی ہے نا جی، جملہ نہیں پڑھنے لگا، میں دلیلوں کے سر کاٹنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے کوٹ شاہاں اپنی سماعتیں مجھے ادھار دے دے، اگلے لمحے میں یوں اپنے آپ کو عرش پہ ہلکا محسوس کرو گے۔ یا جب محمد کی آواز آئی، دوبارہ آ کے خیمے میں بٹھایا گیا، علی خود اپنے بیٹوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے خیمے کے باہر آئے۔ علی نے فرمایا میں نے پہلے حسن کو بھیجا، پھر میں نے محمد بن ابی بکر کو بھیجا، میں نے بار بار کوشش کی کہ آپ واپس چلی جائیں، لیکن آپ نے اپنی نسبت کا خیال نہیں کیا۔ مجھے رسول کی نسبت بڑی عزیز تھی۔ انہوں نے خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے کہا کاش علی تو میری نسبت کو سمجھ آتا، میں مدینے جا کے لوگوں کو بتاؤں گی تو نے رسول کی زوجہ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اتنا کہنا تھا، علی نے خیمے کے باہر سے آواز دے کے کہا دوبارہ یہ فخر علی کے سامنے نہ کرنا، رسول کی زوجہ تھی ہے نہیں، تھی ہے نہیں، اتنا جملہ کہنا تو نے کہا کس طرح نسبت سے محروم کر سکتا ہے؟ علی نے فرمایا مجھے محمد نے اپنا نفس کہا ہے، میں نفس محمد ہونے کے تحت آج سے آپ کو نکاح سے خارج کر۔ نفس پیغمبر، میں ہوں نفس اللہ۔ ایک ہی وقت میں علی کے پاس دو نفس تھے، اللہ کا نفس بھی تھا، محمد کا نفس بھی تھا۔ اور جو نکاح پڑھواتے ہیں پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے جب صیغہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو نفسی کا لفظ آتا ہے، نکاح جسم کا نہیں نفس کا ہوتا ہے۔ نفس محمد کا نام علی ہے، نفس محمد تھا نہیں، نفس محمد ہے۔ آج بھی کوئی اختیار محمد کو پردے میں بیٹھ کے استعمال کر رہا ہے۔ بس یہ ایسا واقعہ رونما ہونا تھا یا علی کی دشمنی اور پھیل گئی۔ پھر صفین آ گئی، صفین میں پھر علی کے دشمن علی کے سامنے نئے طریقے سے سامنے آ گئے۔ جمل اور صفین کی لڑائی کا بدلہ لینے کی خاطر شام سے زہر مدین کوفے بھجوائی گئی۔ کوفے میں قطامہ نامی عورت کو تیار کیا گیا،
یمن سے ایک بندے کو خریدا گیا جس کا نام عبد الرحمن تھا، اسے کوفے بھیجا گیا. یہ قتل علی سے 1 مہینہ پہلے کوفے پہنچ گیا. جب یہ کوفے میں داخل ہوا، یہ پہلی بار مسجد میں علی کے پیچھے نماز پڑھنے آیا. مولا نے اس کی طرف دیکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کوفے میں تھا، یا بیمار ہو گیا. تاریخ کہتی ہے اس کی دوا اور پانی لے کے خود علی اس کے گھر گئے. اس کا کوفے میں کوئی تھا نہیں. علی نے اسے اپنے ہاتھوں سے دوا پلائی، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا. اس ملاؤن نے کہا میں نے دنیا میں تجھ جیسا شریف امام نہیں دیکھا. اتنا جملہ کہنا تھا یا علی کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. اس نے کہا یا علی آپ روئے کیوں ہیں؟ علی نے فرمایا ایک طرف میری امامت کی تعریفیں کرتا ہے، میری بیٹیوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے. اس کے گھر بیٹھ کے علی نے فرمایا تو میرا قاتل ہے. اس نے کہا یا علی میں آپ کے قتل کا ارادہ نہیں رکھتا. علی نے فرمایا میں جانتا ہوں تو میرا قاتل ہے. تو کس کے گھر میں رکا ہوا ہے؟ تو نے اپنی تلوار کہاں سے خرید کے کس زہر میں بجھائی ہوئی ہے؟ اگر تو کہے تو میں ابھی تجھے بتاؤں کہ اس وقت وہ تیری تلوار کس کے گھر زہر میں بجھی ہوئی ہے جو تو نے وہاں سے 10 دن کے بعد اٹھانی ہے. اس تلوار کو تو نے سنبھالنا ہے اور 19 کی صبح تو نے میرے سر پہ ضرب لگانی ہے.